لما نسمع اسم النبي لازم نصلي عليه اللهم. اب رمضان کا آخری عشرہ آتا ہے تو رمضان کے آخری عشرہ میں اعتکاف بیٹھا جاتا ہے. اعتکاف اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی عبادت ہے اور اس کے فضائل اگر سامنے آ جائیں تو سچی بات ہے کوئی عورت بھی ایسی نہیں ہوگی جس کا یہ دل نہ کرے کہ میں اعتکاف پر جو ہے وہ نہ بیٹھوں. سب کی کوشش ہوگی. دیکھیں اعتکاف 3 قسم کا ہوتا ہے. ایک اعتکاف ہوتا ہے سنت. یہ وہ اعتکاف ہے جو روزوں میں آخری عشرے میں بیٹھا جاتا ہے. اسی کے بارے میں آج عرض کرنا ہے. ایک اعتکاف ہوتا ہے نفل. وہ جب چاہیں 2 منٹ کے لیے بھی عورت بیٹھ سکتی ہے. اور ایک اعتکاف ہوتا ہے واجب کہ آپ نے منت مانی کہ میرا یہ کام ہو گیا تو میں اتنے دن کا اعتکاف کروں گی تو پھر اتنے دنوں کا اعتکاف کرنا آپ پر ضروری ہے. اس کو اعتکاف واجب کہتے ہیں. تو چونکہ اب رمضان کا مہینہ ہے اب سنت اعتکاف ہوگا تو سنت اعتکاف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات بھی اعتکاف فرمایا کرتی تھی. اب سب سے پہلے یہ مسئلہ سمجھ لیں کہ اعتکاف کے فضائل کیا ہیں. ہمیں پتہ تو چلے نا آخر اعتکاف کریں گی تو ہمیں ملے گا کیا. مشکات شریف میں حدیث آتی ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا اعتکاف والے کے بارے میں کہ ہوا یعتکف الذنوب ویجزی لہ من الحسنات کعامل الحسنات کلیہا. کہ جب مرد یا عورت اعتکاف پر بیٹھ جاتی ہیں تو جتنی دیر وہ اعتکاف میں بیٹھی رہیں گی گناہوں سے بچی رہیں گی. اب ظاہر ہے جب آپ اعتکاف میں ہوں گی گالی بھی نہیں دیں گی, چغلی بھی نہیں کریں گی, کیونکہ کوئی ہوگا ہی نہیں پاس تو چغلی کس سے کریں گی, غیبت کیسے ہوگی, گانا کیسے سنیں گی, ٹی وی کیسے دیکھیں گی. تو وہاں سارے گناہوں سے آپ بچ جائیں گی. ایک تو یہ فائدہ ہے. دوسرا اعتکاف کا فائدہ یہ ہے کہ وہ نیکیاں جو باہر نکل کر آپ نے کرنی تھیں اور اعتکاف کی وجہ سے آپ وہ نیکیاں نہیں کر رہی تو آپ کو اعتکاف میں بیٹھے بیٹھے ہی ان نیکیوں کا ثواب اللہ بغیر کیے دے دیتے ہیں. محلے میں کوئی عورت بیمار ہوئی آپ نے اس کا پتہ لینے جانا تھا, اب اعتکاف میں تو نہیں جا سکتی تو آپ اگرچہ گئی نہیں ہیں لیکن آپ کا دل کر رہا تھا کہ اگر میں نہ بیٹھی ہوتی تو میں چلی جاتی. تو اللہ کہتے ہیں چل جا کر جو تجھے ثواب ملنا تھا میں بغیر جائے ہی تجھے بیٹھے بیٹھے اس کا ثواب دیتا رہتا ہوں. تو جو نیکیاں باہر والی عورتیں کر رہی ہیں اور آپ اعتکاف کی وجہ سے وہ نہیں کر پائیں گی تو اللہ بغیر کیے ہی آپ کو ان تمام نیکیوں کا ثواب جو ہے وہ عطا فرما دیں گے. اس لیے بڑی سعادت کی بات ہے. پھر یہ تو 10 دن کا اعتکاف ہے نا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد تو یہ ہے, آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ من اعتکف یوما ابتغاء وجہ اللہ, کہ جس نے ایک دن بھی اللہ کی رضا کے لیے اعتکاف کیا تو جعل اللہ بینہ و بین النار 3 خنادق, تو اللہ تعالیٰ اس عورت کے اور دوزخ کے درمیان 3 خندقیں حائل کر دیتے ہیں. ابعد ما بین الخافقین, اور وہ خندقیں کوئی 2-4 مرلے کی نہیں ہوں گی بلکہ کتنی بڑی ہوں گی جتنی زمین اور آسمان کے درمیان کا فاصلہ ہے اتنی بڑی ایک خندق ہوگی. اور 3 اتنی بڑی بڑی خندقوں کو اللہ حائل کریں تو بتائیں کہ ایک دن کے اعتکاف سے آپ دوزخ سے اتنی دور ہو جائیں گی. اور جس نے 10 دن کا اعتکاف کیا سبحان اللہ, اس کے تو کیا ہی کہنے, اللہ تعالیٰ اس کو کتنا کچھ جو ہے وہ عطا کر دیں گے. اس لیے اعتکاف کی حالت تو یوں ہے جیسے اللہ تعالیٰ کے گھر میں آ کر اللہ کے قدموں میں بیٹھ گئی ہیں کہ اے مالک جب تک تو راضی نہیں ہوگا میں یہاں سے نہیں اٹھوں گی. تو یہ اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں ان حالات کو دیکھ کر جب عورتوں کو اعتکاف میں بیٹھنا ہوتا ہے. اب یہ مسائل سمجھ لیجئے کہ عورتوں نے اعتکاف کہاں بیٹھنا ہے. سب سے پہلا مسئلہ تو یہ ہے, دیکھیں اعتکاف بیٹھنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضور علیہ السلام کی بعض بیویاں آپ کے ساتھ مسجد میں اعتکاف بیٹھ جاتی تھیں. مثلا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ, اب وہ جو وہاں پر گئی ہیں مستورات انہوں نے دیکھا ہے کہ ریاض الجنہ میں جو دیوار روضہ رسول کے ساتھ جڑی ہوئی ہے یہ حضرت عائشہ کا گھر تھا. تو وہیں سے اللہ کے نبی نکل کر آتے تھے نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں. تو اس لیے
انہوں نے وضو کرنے کے لیے بھی گھر میں جانا تھا، پیشاب کے لیے بھی گھر میں جانا تھا، اور ان کے گھر کے دروازے کے اوپر خیمہ لگا ہوتا تھا، تو مردوں کے ساتھ ان کا میل جول بالکل نہیں ہوتا تھا۔ تو اس وجہ سے ان کو اللہ کے نبی نے اعتکاف میں بیٹھنے کی اجازت دی تھی۔ اس کے علاوہ جو باقی صحابہ کرام تھے، ان کی عورتیں گھروں میں اعتکاف بیٹھا کرتی تھی، وہ مسجد میں آ کر اعتکاف نہیں کرتی تھی۔ اب دیکھیں ہمارے زمانے میں اتنا فساد ہے، اب تو اللہ معاف فرمائے، کوئی بیچاری عورت اکیلی ایک گلی سے گزر نہیں سکتی اپنی عزت کو بچانے کے ڈر سے۔ تو اب مساجد کے اندر بھی وہ ماحول پاکیزگی کا نہیں ہے جو صحابہ کے زمانے میں تھا۔ آپ دیکھیں صحابہ کے زمانے میں عورتیں نماز پڑھنے کے لیے 5 وقت مسجد میں آتی تھیں، لیکن کیا اب کوئی عورت نماز پڑھنے مسجد میں جاتی ہے؟ پوری دنیا کے اندر اب عورتیں گھروں میں ہی نماز پڑھتی ہیں۔ حرمین شریفین میں چونکہ عمرے کے لیے اور حضور علیہ السلام کے روضہ مبارک پر درود پڑھنے کے لیے عورتیں وہاں آئی ہوتی ہیں، تو اس لیے ان کی الگ جگہ بنائی ہوئی ہے، تو وہاں وہ نماز پڑھتی ہیں۔ لیکن ہمارے پاکستان ہندوستان یہ ایریا آپ دیکھ لیں جہاں ہم رہتے ہیں، ہمیں تو یہاں کا مسئلہ دیکھنا ہے نا۔ یہاں پر ہماری مسجدوں میں عورتوں کے لیے کوئی الگ جگہ نہیں ہے، ایک ہی دروازہ ہے، وہیں سے مرد جاتے ہیں، اب عورتیں بھی وہیں سے جائیں گی، اختلاط ہوگا، وہی وضو خانے وہی ٹوائلٹ ہیں، تو الگ سے کوئی جگہ عورتوں کے لیے نہیں ہے۔ اس وجہ سے اس زمانے میں عورتوں کو مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے کوئی بھی نہیں آنے دیتا، نہ مسجد والے آنے دیتے ہیں، نہ گھر والے جانے دیتے ہیں۔ اچھی بات ہے، اور حدیث میں آتا ہے عورت کی وہ نماز جو وہ گھر میں پڑھے یہ اللہ کو زیادہ پسند ہے باہر والی نماز سے۔ تو جس طرح اب ہم نماز عورتیں گھروں میں پڑھتی ہیں، اسی طرح ہمیں اعتکاف بھی اپنے گھروں ہی میں کرنا چاہیے۔ اب یہ نہیں کہ نماز گھر میں پڑھیں، اعتکاف جا کے مسجد میں کر رہی ہیں۔ اب مسجد میں بعض اوقات مسجد والے عورتوں کو اوپر والے حصے میں جگہ دے دیتے ہیں کہ تم وہاں پر اعتکاف بیٹھ جاؤ، ان کے واش روم بھی الگ ہیں، وضو خانے بھی الگ ہیں۔ ٹھیک ہے، اگر ضابطوں کے اعتبار سے دیکھیں تو بیٹھنے میں حرج نہیں، لیکن 10 دن وہاں بغیر اپنے محرم کے مسجد میں، اب مرد گھر میں سوئے ہوئے ہیں، بیوی مسجد میں ہے، باپ گھر میں ہے، بیٹی مسجد میں ہے۔ اب حالات اتنے بگڑ چکے ہیں کہ اب اپنی بچیوں کو کسی جگہ پر بغیر محرم کے چھوڑنا یہ کوئی بھی بندہ رسک نہیں لیتا نا، تو اسی وجہ سے عورتوں کو اب اعتکاف میں بھی ایسے رسک نہیں لینے چاہیے، بلکہ اللہ کا حکم ہی پورا کرنا ہے، نبی کی سنت ہی پوری کرنی ہے، تو وہ گھر میں بیٹھ کے بھی ہو جائے گی۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بعد جب حضور دنیا سے تشریف لے گئے تو بعد میں ازواج مطہرات اعتکاف بیٹھا کرتی تھی، لیکن کبھی بھی حضور کی کوئی بیوی مسجد میں اعتکاف نہیں بیٹھی، بلکہ وہ اپنے گھروں میں اعتکاف بیٹھا کرتی تھی۔ اور یہی حکم آج ہم عورتوں کے لیے بھی ہے کہ ہم اعتکاف کریں گی تو اپنے گھروں میں کریں گی۔ اب یہ تو طے ہو گیا کہ اعتکاف ہمیں گھر میں کرنا چاہیے۔ اب گھر میں کس جگہ پر اعتکاف کرنا ہے؟ دیکھیں حدیث میں آتا ہے ہر گھر میں ایک کمرہ ایسا ہونا چاہیے جس کو مسجد البیت کہا جاتا ہے کہ یہ گھر کی مسجد ہے۔ اب وہ اگر کمرہ گھر بڑا ہے تو کوئی نہ کوئی کمرہ مخصوص کر لینا چاہیے، اس کمرے کو صاف رکھیں، خوشبودار رکھیں، بچوں کو وہاں نہ آنے دیں، اور وہاں پر سب عورتیں اور مرد بیٹھ کر تلاوت کریں، ذکر کریں، نوافل پڑھیں، عورتیں فرض نماز بھی وہاں پر پڑھیں۔ اور یہ جو کہ گھر کی مسجد بن گئی ہے، اسی وجہ سے اعتکاف بھی یہیں پر ہوگا جہاں پر عورتوں کو نماز پڑھنے کی جگہ مخصوص انہوں نے کی ہے۔ اگر گھر چھوٹا ہے، کمرہ آپ نہیں افورڈ کر سکتی، تو کسی بھی کمرے کا کوئی کونا اس کو پاک صاف کریں، خوشبودار بنائیں، اس کونے کو مسجد کا نام دے دیں کہ یہ ہمارے گھر کی مسجد ہے، یہاں ہم سب عورتیں نماز پڑھتی ہیں، تو اسی کونے میں آپ کو اعتکاف بیٹھنا ہوگا۔ وہ گویا کہ جیسے مردوں کو مسجد میں اعتکاف بیٹھنا ہے، عورت گھر میں جہاں نماز پڑھتی ہے وہ اس کے گھر کی مسجد ہے، اس کو وہیں پر اعتکاف جو ہے وہ کرنا ہوگا۔ اب اگر آپ نے پہلے سے کوئی جگہ مقرر کی ہوئی ہے پھر تو آپ کو وہیں پر اعتکاف بیٹھنا چاہیے۔ اگر آپ نے کوئی جگہ مقرر نہیں کی تو اعتکاف بیٹھنے سے پہلے، ایک دن پہلے یا اسی دن جس دن اعتکاف بیٹھنا ہے، آپ کو چاہیے کہ آپ کوئی جگہ مقرر کر لیں کہ یہ جگہ ہماری نماز کی ہے، وہیں پر آپ اعتکاف بیٹھ جائیں۔
اب آپ کہیں گی کہ جی میں نے تو جگہ مقرر کی ہوئی ہے صحن کے اندر اور گرمی بہت زیادہ ہوگی تو اب میں کیا کروں؟ کوئی بات نہیں، آپ اس جگہ کو بدل بھی سکتی ہیں، لیکن اعتکاف پر بیٹھنے سے پہلے بدلنی ہے۔ اعتکاف میں بیٹھنے کے بعد جگہ بدلیں گی تو آپ کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ مثلا آپ کا پہلے کسی اور کمرے میں نماز پڑھا کرتی تھیں، اس کمرے میں اے سی لگا ہوا نہیں ہے، آپ کہتی ہیں میں اس کمرے میں اعتکاف بیٹھ جاؤں جہاں اے سی لگا ہوا ہے، تو آپ اعتکاف سے پہلے ہی ایک آدھ دن پہلے اپنی نماز کی جگہ وہ اے سی والا کمرہ بنا لیں، وہیں نماز پڑھنا شروع کر دیں، تو وہی آپ کی مسجد بن جائے گی، پھر وہیں پر آپ اعتکاف بیٹھ سکتی ہیں۔ تو یہ مسئلہ امید ہے سمجھ آ گیا ہوگا کہ ایسے ہی منہ اٹھا کے جہاں جی چاہے بیٹھ جانا یہ اعتکاف نہیں، جو جگہ نماز کے لیے آپ نے مقرر کی ہے اسی جگہ آپ کو اعتکاف بیٹھنا ہے۔ تو جہاں آپ اعتکاف بیٹھنا چاہتی ہیں وہی جگہ نماز کے لیے مقرر کر لیں، بس آسان سی بات ہے۔ اب جگہ آپ نے مقرر کر لی، اب کیا کرنا ہے؟ اگر تو بڑا کمرہ ہے تو پھر اس میں خیمہ لگائیں تاکہ یکسوئی کے ساتھ آپ اندر عبادت کریں، دائیں بائیں آپ کی نگاہ نہ پڑے اور آپ کسی کو دیکھیں گی تو دھیان آپ کا بٹے گا، تو اس لیے آپ کو آرام بھی کرنا ہے، عبادت بھی کرنی ہے، چھپ چھپ کے رونا بھی ہے اللہ کے سامنے، تو بہتر ہے خیمہ لگا لیں اور اس کے اندر ہی اپنا اعتکاف کریں، اور وہ خیمہ ہی آپ کی اعتکاف کی جگہ ہے۔ اب بغیر ضرورت کے آپ نے وہاں سے باہر نہیں آنا، اور اگر کمرہ چھوٹا ہے تو پورا کمرہ ہی آپ کے اعتکاف کی جگہ بن جائے گا، تو پھر آپ اس پورے کمرے میں اکیلی ہی ہوں، کوئی اور وہاں آ کر نماز پڑھنا چاہے، تلاوت کرنا چاہے تو آ سکتا ہے، لیکن یہ نہیں کہ وہاں آ کر گپیں لگتی رہیں اور کھیل کود ہوتا رہے، اس سے آپ کے اعتکاف کے انوارات ختم ہو جائیں گے۔ تو اس لیے بہتر ہے خیمہ لگائیں تاکہ آپ کا دھیان جمع رہے اعتکاف کے اندر اور آپ اللہ کو خوب راضی کر سکیں۔ اب جو جگہ آپ نے مقرر کر لی، اب جس دن 20واں روزہ ہوتا ہے اور 21ویں رات ہوتی ہے اس دن اعتکاف بیٹھنا ہوتا ہے۔ 20واں روزہ ہوگا، 21ویں رات ہوگی، تو 20ویں روزے کو افطاری سے پہلے پہلے اس جگہ پر اگر آپ چلی گئیں جہاں آپ نے اعتکاف بیٹھنا تھا تو آپ کا اعتکاف ہو جائے گا، اور اگر سائرن بج گیا ہے، آپ باہر کھڑی ہیں اور جس جگہ آپ نے اعتکاف بیٹھنا تھا وہاں آپ پہنچی نہیں اور اس سے پہلے ہی روزہ کھل گیا، تو اب آپ کا سنت اعتکاف نہیں ہوگا، بس نفلی اعتکاف ہوگا۔ سنت اعتکاف کے لیے شرط ہے کہ 20ویں روزے کی افطاری وہیں کریں جہاں پر آپ نے اعتکاف بیٹھنا ہے، تو پہلے سے اپنا انتظام کر کے آ جائیں، چیزیں بعد میں آتی رہیں گی لیکن آپ وہاں چلی جائیں، تاکہ بستر بعد میں آ جائے گا کوئی بات نہیں، کھانا پینا بعد میں آتا رہے گا، آپ وہاں پہلے جا کر بیٹھ جائیں روزہ کھلنے سے پہلے، تو آپ کا سنت اعتکاف جو ہے وہ شروع ہو جائے گا۔ اب اعتکاف بیٹھنے سے پہلے آپ کو چند باتوں کا خیال کرنا چاہیے۔ ایک تو یہ کہ جو عورت شادی شدہ ہے وہ اپنے خاوند سے اجازت لے کر اعتکاف بیٹھے گی، اگر خاوند نے کہا نہیں تو نہ بیٹھنا اس کے لیے ضروری ہے۔ خاوند نے کہہ دیا ہاں تو بہت اچھی بات ہے، بیٹھ جائے۔ اب خاوند کہہ رہا ہے نہیں بیٹھنا، اور یہ بزرگ رابعہ بصری بنی ہوئی ہے، کہتی نہیں میں تو اپنے اللہ کو راضی کروں گی، میں تجھے کیا سمجھوں، میں تو بیٹھنے لگی ہوں، تو ایسی عورت کو اعتکاف میں بیٹھنے کا ثواب نہیں ملے گا، گناہ ملے گا، کیونکہ اعتکاف میں بیٹھنا سنت ہے اور خاوند کا حکم ماننا واجب ہے۔ اب سنت چھوٹا حکم ہے، واجب بڑا حکم ہے، بڑا حکم چھوڑ کے چھوٹا حکم پورا کرنا یہ کہاں کی عقل مندی کی بات ہے؟ تو خاوند اجازت دے تو بیٹھ سکتی ہے، ورنہ اس کے لیے اعتکاف میں بیٹھنا جائز نہیں ہے۔ اب خاوند نے کہہ دیا ٹھیک ہے بیٹھ جاؤ، صبح کہہ دیا، پھر دوپہر کو خاوند کی لڑائی ہوگی، انہوں کہنا نہیں بہنا، اب کوئی بات نہیں، ایک دفعہ جب اس نے اجازت دے دی ہے اب دوبارہ اسے اختیار نہیں ہے وہ اپنی اجازت کو واپس لے، اب آپ اس کی اجازت کے بغیر بھی اعتکاف بیٹھ سکتی ہیں، پہلی اجازت ہی اس کی جو ہے وہ آپ کے لیے کافی ہے۔ ایسے ہی اعتکاف میں بیٹھنے سے پہلے یہ دیکھیں کہ میں پاک ہوں، اگر ناپاک ہیں، مثلا ماہواری کے دن چل رہے ہیں، تو جو عورت ناپاکی کی حالت میں ہے اس کے لیے اعتکاف بیٹھنا جائز نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اعتکاف میں وہ عورت بیٹھ سکتی ہے جس نے روزہ بھی رکھنا ہے، جو عورت اعتکاف میں بیٹھ کر روزہ نہیں رکھے گی اس کا اعتکاف نہیں ہوگا، بغیر روزے کے اعتکاف نہیں ہوتا۔ تو چونکہ یہ ناپاک عورت ہے، اس نے روزہ نہیں رکھنا، تو یہ اعتکاف کیسے بیٹھے گی؟ اس کا اعتکاف نہیں ہوگا۔
ایسے ہی کوئی عورت کسی بیماری کی وجہ سے اگر روزہ نہیں رکھ سکتی تو وہ اعتکاف میں بھی نہیں بیٹھ سکتی، کیونکہ اعتکاف بغیر روزے کے نہیں ہوگا۔ جس کا روزہ ہے وہی اعتکاف بیٹھے گی، جس کا روزہ نہیں وہ بھی اعتکاف نہیں بیٹھ سکتی۔ اسی طرح آپ کو پتہ ہے کہ میرا اعتکاف کے درمیان میں ماہواری آ جائے گی، تو بہتر ہے آپ اس سال اعتکاف نہ بیٹھیں، آئندہ کبھی بیٹھ جائیں۔ لیکن اگر بیٹھ بھی جائیں تو آپ کا اعتکاف کرنا جائز ہے، کیونکہ پاکی کی حالت میں بیٹھی ہیں، اور بعد میں جو ہوگا اس کا میں عرض کرتا ہوں کہ مسائل کیا ہوں گے۔ تو یہ چیزیں آپ نے پہلے دیکھنی ہے، اعتکاف میں بیٹھنے سے اپنی جگہ سیٹ کرنی ہے تاکہ بعد میں آپ کو جگہ نہ بدلنی پڑے۔ پھر جب آپ اعتکاف میں بیٹھ گئیں، آپ نے افطاری وہاں کر لی، اب اعتکاف میں بیٹھ کر آپ کو کیا کیا کام کرنے کی اجازت ہے؟ آپ اندر بیٹھی ہیں، اندر بیٹھی بیٹھی اگر اونچی آواز میں بچیوں کو کچھ کہنا چاہیں تو کہہ سکتی ہیں، کچھ منگوانا چاہیں تو منگوا سکتی ہیں۔ بہتر ہے پرچی ورچی لکھ دیا کریں اور ان کو دے دیا کریں، یا کسی کو اندر بلا لیں خیمے میں، اس کو ساری بات سمجھا دیں تاکہ آپ کی یکسوئی قائم رہے۔ لیکن اگر کوئی آ نہیں رہا اور آپ کی پرچی کون پکڑے، تو آپ اونچی آواز میں ان کو بلانا چاہیں بلا سکتی ہیں، یا کوئی دیوار کو بجائیں کسی چیز سے تاکہ انہیں پتہ چل جائے تو وہ آ سکتی ہیں، یا موبائل اپنے پاس رکھ لیں، ان کو مس کال کر دیا کریں، وہ آ جائیں گی۔ اگر وہ نہیں بھی آ رہی تو فون پہ آپ ان کو بتانا چاہیں تو اعتکاف میں بیٹھ کر فون کا سننا جائز ہے، بات کرنا بھی فون پر جائز ہے، لیکن ضرورت کی بات کریں، بلا وجہ اپنے اعتکاف کی توجہ کو خراب نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طرح آپ اعتکاف میں بیٹھی ہیں، بچیوں نے آپ کو اندر سبزی دے دی، آپ سبزی بنا سکتی ہیں، سوٹ اندر سینا چاہیں اور مشین رکھ کر فارغ وقت میں سوٹ بھی سیتی رہیں، اپنی عبادت بھی کرتی رہیں، جائز ہے۔ دیکھیں کتنا آسان اللہ نے ہمارے لیے دین کر دیا، یہ نہیں کہ دنیا سے کٹ گئی ہے، دنیاوی کام کر سکتی ہیں، اندر بیٹھ کر سلائی کڑھائی کر رہی ہیں، کر سکتی ہیں، کپڑے استری کرنا چاہیں تار لگا کر استری اندر منگوائیں، اپنے استری بھی کر سکتی ہیں، سبزی بنا کر دے دیں، چاٹ بنا کر دے دیں، جو بھی کام چھوٹے موٹے ہیں وہ آپ کر سکتی ہیں، اندر بیٹھ کر، باہر نہیں آپ نے آنا، اندر ہی رہ کر یہ سارے کام آپ کر سکتی ہیں۔ اسی طرح آپ کو جو ہے عورت کوئی ایسی ہے جو گھر میں اکیلی رہتی ہے، مثلا میاں بیوی رہتے ہیں بس، اب کوئی دوسری عورت ہے ہی نہیں جو سحری پکائے یا افطاری بنائے یا گھر کا کوئی کام کاج کرے، تو اللہ نے یہ بھی اجازت آپ کو دی ہے، اگر آپ اکیلی ہیں، کوئی اور عورت آپ کا ساتھ دینے والی نہیں، نہ بیٹی، نہ بہو، نہ ماں، نہ کوئی اور، تو پھر آپ خیمے سے نکل کر کچن میں آئیں، سحری بنائیں، افطاری بنائیں، اور جب وہ بن جائیں چیزیں تو تیار کرنے کے بعد پھر اپنے خیمے میں واپس چلی جائیں اور بعد میں افطاری وہاں پر کر لیں، یہ بھی آپ کو اجازت ہے۔ دیکھیں کتنا آسان دین ہے ہمارا۔ اچھا آپ آئیں سحری کے لیے اور دیکھا کہ ماچس نہیں ہے، اب کیسے سحری بنائیں گی، دکانیں بھی نہیں کھلی ہوئی، تو آپ اپنے گھر سے نکل کر پڑوسیوں کے گھر میں جا سکتی ہیں، ان سے ماچس وغیرہ لا کر اپنا چولہا جلا سکتی ہیں، یا آپ کو مثلا آٹا ختم ہو گیا، آٹا لینا ہے تو کوئی بات نہیں، آپ کسی بھی پڑوسی کے گھر سے، بلکہ دکان پر بھی جا کر آپ کو یہ چیزیں لانی پڑیں، لیکن یہ اس وقت ہے جب کوئی اور لانے والا نہیں ہے، خاوند ہے تو اس سے کہیں وہ لے کر آئے گا، اور کوئی بچے ہیں وہ لے کر آئیں گے، اگر بچے ہیں اور پھر آپ اکیلی چلی گئی پھر آپ کا اعتکاف ٹوٹے گا۔ یہ تب ہے جب کوئی بھی آپ کا مدد کرنے والا نہیں، تو اللہ نے اجازت دیا آپ یہ کام بھی کر سکتی ہیں، لیکن تب جب کوئی اور آپ کا کرنے والا نہ ہو۔ اب آپ اندر بیٹھی بیٹھی ماشاءاللہ عبادت بھی کریں گی، اعمال بھی کریں گی، اور اپنے کام وام بھی کر سکتی ہیں۔ گھر کی صفائی آپ نے نہیں کرنی، اگر کوئی گھر میں صفائی کرنے والا نہیں ہے تو آپ گھر کی صفائی نہیں کریں گی، کیونکہ وہ کوئی ایسی ضرورت نہیں ہے، وہ بعد میں بھی ہوتی رہے گی۔ کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ آپ گندگی کے ڈھیر میں رہتی ہیں، صاف ستھرائی گھر ہے، بعد میں ہوتا رہے گا، تو اپنا اندر رہ کر سارے اعمال کریں۔ بچے آپ کے خیمے میں آ کر سونا چاہیں سو سکتے ہیں، کوئی عورت آ کے سونا چاہے سو سکتی ہے، لیکن خاوند اپنی بیوی کے ساتھ خیمے میں جا کر نہ رہے، کیونکہ اس سے ان کے اعتکاف کے فاسد ہونے کا اندیشہ ہے۔ ہاں ویسے بات چیت کرنا چاہے وہ جا سکتا ہے، بات کر سکتا ہے، لیکن بہتر ہے رات وہاں پر وہ نہ گزارے، کیونکہ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، کہ اعتکاف کی حالت میں میاں بیوی کا ایک دوسرے سے ملنا یہ جائز نہیں ہے، اور اعتکاف ٹوٹ جائے گا، اس لیے اس کا
پرہیز عورت کو خود وہ کرنا چاہیے۔ اب آپ اعتکاف میں بیٹھ گئی ہیں تو اب اعتکاف کے خیمے سے آپ نے کب نکلنا ہے؟ پیشاب پخانے کے لیے ظاہر جانا پڑے گا، وضو کرنے کے لیے ظاہر نکلنا پڑے گا۔ اب نہانے کے لیے نہانا دو قسم کا ہوتا ہے، ایک ہے واجب غسل ہے، مثلا عورت کو احتلام ہو گیا، اب جلدی سے جائے گی غسل کر کے آنا، یہ تو کرنا ہی کرنا ہے۔ لیکن گرمی لگ رہی ہے، ویسے دل کر رہا ہے تھوڑا سا نہا لوں، تو یہ جو ٹھنڈک والا غسل ہے نا، یہ والا غسل اعتکاف میں کرنے کی اجازت نہیں۔ تو اگر آپ کا اس کا بہتر حل یہ ہے اپنے خیمے کے اندر کوئی بڑا ٹپ رکھیں اور باہر سے ٹوٹی کا پائپ لگوائیں اور اس ٹپ میں بیٹھ کر نہاتی رہیں، جتنا مرضی نہائیں، کوئی منع نہیں ہے، وہاں پر نہا سکتی ہیں۔ لیکن آپ کہتی ہیں کہ جی نہیں وہاں پر ایسا سلسلہ نہیں ہو سکتا، تو پھر اس کا حل آپ اچھی طرح سمجھیں۔ جب آپ پیشاب وغیرہ کے لیے جائیں گی تو ظاہر ہے آپ کو وضو بھی کرنا ہے، تو واش روم کے اندر ہی آپ اپنی ضرورت سے فارغ ہو کر جتنی دیر میں وضو کرنا ہے اتنی دیر میں جلدی سے اپنے جسم پر پانی وانی ڈال کر نہانا چاہیں تو نہا سکتی ہیں۔ یعنی خیمے سے آپ نہانے کے لیے جائیں گی تو یہ آپ کے لیے درست نہیں ہے۔ ہاں خیمے سے تو آپ گئی تھی وضو کرنے یا پیشاب کرنے، وہاں آپ نے سوچا کہ چلو جتنی دیر وضو میں لگے گی میں جلدی سے نہا ہی لیتی ہوں 2-4 منٹ میں، تو پھر آپ جلدی جلدی نہا لیں، تو اس کی اجازت دی ہے علماء نے کہ یہ گویا کہ اپنی ضرورت کو پورا کر رہی ہے جلدی جلدی، تو یوں آپ نہا سکتی ہیں۔ بہرحال یہ نہ ہو کہ آپ خیمے سے جائی تولیہ اٹھا کے صابن اٹھا کے رہی ہوں اور پوچھے کہاں جا رہی ہے تو کہہ دے پیشاب کرنے۔ پیشاب کرنے میں تولیہ کا کیا کام، صابن کا کیا کام؟ اس کا مطلب ہے یہ نہانے ہی جا رہی ہے، تو یہ والا کام نہیں کرنا ورنہ اعتکاف خراب ہو جائے گا۔ اس لیے اس کا پورا خیال کرنا ہے کہ اعتکاف میں آپ نے بلا ضرورت باہر نہیں نکلنا، اور ضرورت آپ کی یہی ہے پیشاب پخانا وضو وغیرہ۔ پھر آپ نے اعتکاف میں بیٹھنے کی حالت میں خدا نہ خواستہ کسی عورت کو ماہواری آ گئی، اب یہ یاد رکھ لیں کہ ماہواری کے آتے ہی آپ کا روزہ ٹوٹ گیا ہے، اور یہ میں نے بتایا تھا کہ اعتکاف بغیر روزے کے نہیں ہوتا۔ تو جب آپ کا روزہ ٹوٹ گیا تو اب آپ کا اعتکاف بھی ٹوٹ گیا ہے۔ اب آپ اپنے خیمے سے باہر آ جائیں۔ اب کیا کرنا ہے؟ اب انتظار کریں۔ اگر تو روزوں کے اندر اندر ہی آپ کی ماہواری ختم ہو گئی ہے تو ٹھیک ہے، اب آپ کو صرف 1 دن کے اعتکاف کی قضا کرنی ہے۔ یعنی آپ 3-4 دن 5 دن بیٹھ گئی تھیں اور ماہواری آ گئی تو آپ کا اعتکاف ختم ہو گیا۔ اب 1 دن جس دن آپ کو حیض شروع ہوا تھا اس دن کا اعتکاف، اس کی قضا کرنا آپ پر ضروری ہے۔ پورے 10 دن کی قضا نہیں ہے، بس 1 دن کی قضا آپ نے کرنی ہے۔ اب وہ 1 دن کی قضا کیسے ہوگی؟ اگر تو آپ دیکھیں کہ روزوں کے اندر اندر ہی آپ کا خون بند ہو گیا ہے تو ظاہر آپ کو روزہ تو رکھنا ہی ہے اس کے بعد، تو اسی روزے میں 1 دن کا اعتکاف کر لیں تو بس آپ کا سنت اعتکاف جو ہے وہ پورا ہو گیا، اور اب آپ ماشاءاللہ ان فضائل کو پالیں گی جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کرنے تھے۔ لیکن اگر بالفرض وہ خون نہیں رکا اور رمضان کا مہینہ گزر گیا تو ظاہر ہے حیض کے دوران جو روزے چھوٹے تھے آپ نے وہ روزے بعد میں رکھنے تو ہیں ہی ہیں، تو وہ روزے جب آپ قضا کریں گی انہی میں سے کسی 1 دن اعتکاف بھی کر لیں کہ صبح یعنی شام کو افطاری کے وقت وہاں آ جائیں، یا بلکہ شام سے مراد یہ کہ روزے کے درمیان تو صبح سحری سے پہلے آپ اس جگہ پر آ جائیں، وہاں سحری کریں، پھر وہاں پر افطاری جب کریں گی تو آپ کا اعتکاف پورا ہو جائے گا اور آپ وہاں سے جو ہے وہ آ جائیں گی۔ تو 1 دن اور 1 رات جو ہے وہ گزارنی ہے، تو گویا کہ مغرب کے بعد سے آپ شروع ہو جائیں اور اگلے دن مغرب تک آپ کا جو ہے وہ اعتکاف پورا ہو جائے گا۔ تو صرف 1 دن کی قضا آپ نے کرنی ہے، وہ رمضان کے اندر اگر موقع مل جائے تو سب سے اچھی بات ہے، ورنہ بعد میں جب اپنے روزوں کو قضا کریں تو اس کے دوران ہی 1 دن کا اعتکاف بھی کریں۔ اور بالفرض آپ نے رمضان کے روزے قضا کر لیے اور آپ کو یاد ہی نہیں آیا تو پھر 1 نفلی روزہ کسی بھی دن آپ رکھ لیں اور اس نفلی روزے کے درمیان جو ہے وہ قضا بھی کر لیں، تو یوں آپ کا جو ہے یہ اعتکاف سنت والا یہ پورا ہو جائے گا۔ اب دیکھیں عورتوں کے مزے ہیں کہ پورے 10 دن کے اعتکاف کے لیے بیٹھی تھی
اور ایک دن 2 دن بیٹھی اور حیض آ گیا تو اب اللہ کہنے بس ایک دن اور بیٹھ جانا، تو 3 دنوں میں ہی گویا کہ 10 دن کا ثواب اس کو مل جاتا ہے۔ اب آپ بتائیں اللہ تعالیٰ کا کتنا احسان ہے آپ عورتوں پر کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے تھوڑے کام پر ثواب پورے کا پورا ہی دیا، اور مردوں کو حکم ہے پورے 10 دن بیٹھنا، چاہے جو مرضی ہو جائے، وہ نہیں بیچارے کہیں آ جا سکتے۔ تو اس لیے عورتوں کو تو بہت زیادہ اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت اور آسانی سے نوازا ہے کہ آپ کو اتنی کھلی چھٹی دی ہے جتنی چھٹی اللہ نے مردوں کو بھی نہیں دی ہوئی، تو اس لیے اللہ تعالیٰ آپ کو بہت جزائے خیر عطا فرمائے۔ اب یہ نیت کر لیں، جو عورتیں آپ میں سے کبھی بھی اعتکاف میں نہیں بیٹھیں وہ تو نیت کریں اس سال ہم ضرور اعتکاف کریں گی، اللہ سے مانگیں، پتہ نہیں زندگی کا آخری سال ہو، اگلے دفعہ پتہ نہیں رمضان کا موقع ملے گا نہ ملے، تو اس سال ایک دفعہ تو اعتکاف ہم بیٹھ ہی جائیں نا، تاکہ اعتکاف کا ثواب اللہ ہمیں عطا فرما دیں۔ اور جو بیٹھتی رہتی ہیں ماشاءاللہ ان کے تو کیا ہی کہنے۔ اچھا، اعتکاف کے لیے ضروری نہیں ہے کہ بالغ ہی عورتیں اعتکاف میں بیٹھیں گی، کوئی نابالغ بچی بھی بیٹھنا چاہے تو بیٹھ سکتی ہے، بشرطے کہ وہ آداب کا خیال بھی رکھ سکے۔ اچھا، ایک بات مجھے یاد آ گئی، دیکھیں اعتکاف ہم بیٹھی ہیں اللہ کے لیے، اب جب آپ اللہ کے لیے بیٹھی ہیں اللہ کے لیے اعتکاف سے اٹھ بھی جائیں گی، اب چاند رات آ گئی، اعتکاف ختم ہو گیا تو بس خیمے سے نکل آئیں، آپ کا اعتکاف پورا ہو گیا۔ لیکن ہمارے ہاں جناب وہ اعتکاف بیٹھی ہے، اب وہ ماموں کو فون کرو کہ جی آؤ جی انہوں اعتکاف چو چکنا وا تاڑی پانجے نو، چاچے نو ٹیلی فون کیتا جی اعتکاف تو اٹھانا پانجے نو، وہ اتنی بھاری ہو جاتی ہے عورت کے اس کو اٹھانے کے لیے سارے رشتہ دار آتے ہیں، حالانکہ بیچاری 30-40 کلو وزن تھا اس کا، پتہ نہیں اعتکاف میں بیٹھ کے اس کا کو 1000-2000 کلو وزن ہو گیا ہے، سارے رشتہ دار آتے ہیں اٹھانے کے لیے، یا تو پتہ نہیں وہ اٹھ نہیں رہی کہ میں نہیں آنا باہر، وہ زبردستی باہر کٹ دیا، یا وزنی ہو گئی ہے اس کو اٹھانے کے لیے آتے ہیں۔ بھائی اچھی طرح سمجھیں، اللہ کے لیے بیٹھے ہیں بس اللہ کے لیے اٹھ جائیں، یہ تکلفات اچھی چیزیں نہیں ہیں۔ صحابہ کی عورتیں اعتکاف بیٹھتی تھیں، ان کو اٹھانے کے لیے کوئی بھی نہیں آتا تھا، وہ خود ہی اٹھ کے باہر آ جاتی تھی، آپ بھی آ سکتی ہیں۔ اب ہوتا کیا ہے کہ جی وہ آیا، چچا آ رہا ہے وہ ہار لے کے آیا، ماموں آیا وہ ہار لے کے آیا، چچی سوٹ لے کے آ رہی ہے، تائی جو ہے اس کا دوپٹہ لے کے آ رہی ہے، کوئی جوتیاں لا رہا ہے، کوئی مٹھائی لا رہا ہے، اور بیچارہ کوئی غریب رشتہ دار کچھ بھی نہ لایا اور وہ ویسے ہی آ گیا، لو دیکھو جی منہ چک کے آ جان دیا، اے نہیں بھی چل میری بھتیجی اعتکاف تے بیٹھی میں 2 سوٹ ہی لیواؤں دے آستے۔ بہت گھٹیا حرکت ہے یہ۔ اس کا مطلب ہے آپ اعتکاف اس لیے بیٹھتی ہیں کہ آپ کو سوٹ ملیں، آپ کو چیزیں ملیں، اگر یہ نیت ہے تو پھر ایسا اعتکاف نہ کرنا اچھا ہے کرنے سے۔ اللہ کے لیے کرنا ہے تو اسے اللہ ہی کے لیے رہنے دے، بلا وجہ اپنے اعتکاف کے اجر کو ضائع نہ کرے۔ ہاں کوئی آ گیا ہے تو کوئی بات نہیں، لیکن بلانا نہیں چاہیے کسی کو ایسے فون کر کے اور یوں دلہن کی طرح اس کو اٹھا رہے ہوتے ہیں، ہار اس کے گلے میں ڈالے ہیں اور یہ سب چیزیں، ایسے ہی وہ پیسے ہی ضائع کرنے والی بات ہے۔ تو بہرحال یہ رسومات ہیں، ان سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔